اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی علی کل شیء حفیظ وقال عز وجل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہ عز وجل کے اسماء حسنہ میں سے دو بہترین نام الحفیظ اور الحافظ ہیں۔ حفیظ اور حافظ کے اردو معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا۔ ان دو ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت حفظ کو ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کیا چیزیں حفاظت کرنے والا ہے، اس تعلق سے علماء کرام نے دو معنی بتائے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی ساری کائنات کی ذرے ذرے کی معلومات کی حفاظت کی ہے۔ اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ معلومات کی حفاظت کے مقابلے میں بھول جانا ایک صفت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولتا ہے، اور یہ اس کا کمال ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو راہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے علم میں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ریکارڈ میں رکھے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ ہماری نیتیں بھی اللہ رب العالمین کی علم میں موجود ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو چھپے ہوئے اقوال، اعمال اور جو عقیدے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین تمام تر مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے۔ آسمان کو گرنے سے اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے، زمین کو دھسنے سے اور دیگر سیاروں کو آپس میں ٹکرانے سے، سورج کو دنیا والوں کو جلانے سے، اس طرح سے دیگر آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جو بھی مخلوقات ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو رب العالمین انہی ساری چیزوں کو تہس نہس کر دے گا۔ آیت الکرسی میں ایک ٹکڑا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین کو تھکا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آسمان و زمین کی حفاظت کر رہا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے لیے لے رکھی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کی آیتیں اور قرآن کریم کا صحیح معنی و مفہوم، جس کو احادیث نبویہ کہتے ہیں، سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو بندے ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کی حفاظت بندوں کے لیے جو ہے وہ دو طرح سے، ایک ہے حفاظت عامہ، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات اور اپنے سارے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن لینے کے لیے فری میں بندوبست کر رکھا ہے، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کر رکھا ہے، اور سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال و احسان اللہ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، خصوصاً انسان کو، ایک ملکہ دے رکھا ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے اس کے لیے کیا اچھا ہے وہ چن لیتا ہے۔ یہ چیز بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ حیوانات اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جو چیز اس کے مصلحت کی ہے، اس کے فائدے کی ہے، وہ انسان چن لیتا ہے۔ اسی لیے ایک بچہ بھی آگ کے قریب نہیں جائے گا، پھول کے قریب آ سکتا ہے۔
تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈال رکھی ہے. اسی کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے ہر مخلوق کو وہ چیزیں عطا فرمائی پھر انہیں اللہ نے ہدایت دی. یہ کون سی ہدایت؟ یہی ہدایت ہے کہ اس کے فائدے کی جو چیز ہے اسے وہ چن لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں یا جانور ہوں. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھی لگا رکھا ہے. فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں، آفتوں سے حفاظت کرتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے حادثات سے بچ جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. اللہ کے جانب سے سامنے اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے ہیں. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. حفاظت خاصہ، دوسرے قسم کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے وہ حفاظت ہے اللہ کے خاص بندوں کی حفاظت، اللہ کے اولیاء کی حفاظت، متقی اور مسلمان لوگوں کی حفاظت. جو حفاظت عامہ ہیں ان تمام حفاظتوں کے ساتھ کچھ خاص حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ رب العالمین جس طریقے سے انسان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اچھائی اور برائی کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اپنے خاص بندے کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے خاص بندوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو شبہات سے دور رکھا اور پھر اس کو ایسی شہوات سے دور رکھتا ہے جو اس کو ہلاکت میں، بربادی میں ڈال دے. یہاں تک کہ انسان کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ رب العالمین جنات میں سے جو اس کے دشمن ہیں اس سے بھی بچاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. رب العالمین ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے جس قدر جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ رب کی طرف سے اس کے لیے ڈیفنس سسٹم مضبوط ہوتا ہے. تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی جن و شیاطین جو دشمن ہیں آپ کے وہ اس سے دور رہیں گے آپ. قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا غلبہ اللہ کے نیک بندوں پہ نہیں ہو پاتا ہے، وہ ایسے ہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادتوں سے، یعنی ایمان و تقوی کی باتوں سے دور رہا کرتے ہیں. اور یہی معنی اللہ کے نبی کی اس حدیث کا ہے جس میں اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کر کے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے بچ کے اللہ کی منہیات کی حفاظت کرو. اللہ نے جو لمیٹیشن، جو حدود لگا رکھی ہے اس حدود کے دائرے میں رہ کر اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، یعنی دین پر چل کر اللہ کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یہاں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس کا صحیح معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا، تمہیں فتنوں سے، شبہات سے، شہوات سے بچا لے گا، تمہارا ایمان صحیح سالم رہے گا. اس لیے قرآن میں کہا فاللہ خیر حافظا. اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین. اس فتنے کے دور میں جہاں ہر طرف چہار جانب سے بڑی آسانی سے شہوات، شبہات اور فتنے انسان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کی ایمان کی حفاظت کر رہا ہے تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے. فرمایا وہو ارحم الراحمین. کسی انسان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے یہ رب العالمین کی طرف سے بڑی رحمت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہے. سب سے بڑی حفاظت اللہ کے نیک بندے جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے اسلام کو اسلام سے دور کر دینے والی چیزوں سے بچا لیں، جس کو ہم کہتے ہیں نواقض اسلام. اسلام ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. کچھ ایسی حرکت ہماری نہ ہو جس سے ہمارا اسلام ٹوٹ جائے، ہم سے ختم ہو جائے، تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے اپنے اسلام کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے. اور اسی کے ضمن میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے توحید کی حفاظت کرے. کچھ ایسی حرکت نہ کرے، کچھ ایسے اعمال و عقائد نہ اپنے اندر لائے جس سے اس کے توحید پہ
ضرب پڑے اور اس کے توحید خطرے میں آ جائے، کیونکہ یہ ہمارے کلمے میں سکھا گیا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دینا جس میں شرک پایا جاتا ہے، اس لیے کہا گیا لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ۔ تو جب تک آپ شرک اور شرکیات سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے تب تک آپ الا اللہ پہ مضبوط نہیں ہو سکتے، توحید میں مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اسلام کے شعائر، خاص طور سے نماز کے حفاظت کرنے کی تعلیم اللہ نے دی ہے، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی پابندی کے ساتھ وقت پر اس کے صحیح طریقے سے ادا کرو، اور خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اسی طرح سے کان، آنکھ اور دل کی حفاظت کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ جیسے کل قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ویسے آنکھ، کان اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ کی حفاظت یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کو نہ دیکھیں، اور دل کی حفاظت یہ ہے کہ باطل عقائد دل میں نہ آنے پائیں، شبہات اور شہوات دل میں نہ بھڑکنے پائے، اور کان کی حفاظت یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں اسے نہ سنا جائے۔ اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت کی بات قرآن میں کہی گئی، اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پوری شریعت کی حفاظت کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے بتائے گئے قواعد، قانون، اصول، ضابطے اور حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام الحفیظ اور الحافظ کا یہ معنی و مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو شریعت محمدیہ، دین اسلام کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے، یعنی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔